خدا کی تعریف اور خدا کی ایک بار پھر شکر گزاری کرتے ہیں خدا کے خادم کے لیے جو اس وقت ہمارے درمیان میں موجود ہیں، آ چکے ہیں۔ بتانا چاہتا ہوں خدا کے خادم ریورنڈ ایمرک جوزف صاحب ہمارے درمیان میں موجود ہیں، جو فیصل آباد سے ہیں، ان کا تعلق ہے اور یہ فرسٹ پریسبیٹیرین چرچ کی وہاں پہ پاسبانی کر رہے ہیں۔ بہت بڑی کلیسیا ہے جن کو یہ لیڈ کرتے ہیں۔ سو ہمارے لیے بڑے آنر کی بات ہے کہ آج وہ پھر ہمارے درمیان میں ہاؤس آف پریئر میں موجود ہیں۔ آئیے خدا کے خادم کو، خدا کے کلام کو زوردار تالیوں کے ساتھ، اور زوردار تالیاں خدا کے خادم اور خدا کے کلام کے لیے۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔ اور آج اس سے پہلے کہ آپ بیٹھیں، میں چاہتا ہوں آپ کے کھڑے کھڑے چند باتیں آپ سے ہو جائیں۔ میں یہ پہلے بھی آیا اور آج دوبارہ آیا ہوں، اور میں پادری صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ضرور ان تک میرا پیغام پہنچا دیجیے گا اس نئے چرچ میں۔ اور ساتھ میں جب اندر آ رہا تو مجھے دکھایا گیا کہ ساتھ والی جگہ بھی انہوں نے خریدی ہے، تو بہت سی مبارک میری طرف سے۔ اور اتنے خوبصورت چرچ کے لیے میں خدا کا شکر، اس سے زیادہ خوبصورت یہ کلیسیا ہے جس کے لیے میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اور پادری صاحب آپ کی ساری ٹیم کا بھی، جنہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں خداوند کے کلام کو آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں، اس کے لیے بھی اب ساری ٹیم کا میں بہت شکر گزار ہوں۔ آپ سب کا بھی جو آج آئے اور خداوند کے کلام کو سننے کے لیے یہاں موجود ہیں، آپ کے لیے میں شکر کرتا ہوں۔ اور آپ تشریف رکھیں۔ کلام میں سے ہم پڑھیں گے زبور کی کتاب میں سے زبور 127واں۔ جن کے پاس کلام ہے وہ کھولے میرے ساتھ مل کر مقدس کلام میں سے زبور کی کتاب اور زبور 127واں میں پڑھوں گا۔ مالوت یعنی ہیکل کی زیارت کا گیت سلیمان کا۔ اگر خداوند ہی گھر نہ بنائے تو بنانے والوں کی محنت آبس ہے۔ اگر خداوند ہی گھر نہ بنائے تو بنانے والوں کی محنت آبس ہے۔ اگر خداوندی شہر کی حفاظت نہ کرے تو نگہبان کا جاگنا آبس ہے۔ تمہارے لیے سویرے اٹھنا اور دیر میں آرام کرنا اور مشقت کی روٹی کھانا آبس ہے، کیونکہ اپنے محبوب کو تو نیند ہی میں دے دیتا ہے۔ دیکھو اولاد خداوند کی طرف سے میراث ہے، اور پیٹ کا پھل اسی کی طرف سے اجر ہے۔ جوانی کے فرزند ایسے ہیں جیسے زبردست کے ہاتھ میں تیر۔ خوش نصیب ہے وہ آدمی جس کا ترکش ان سے بھرا ہے۔ جب اپنے دشمنوں سے پھاٹک پر باتیں کریں گے تو شرمندہ نہ ہوں گے۔ خداوند کا شکر اس کے کلام کے لیے، آمین۔ یہودی جب زبور کی کتاب کو پڑھتے تھے تو اس کا ٹائٹل یا سرنامہ ساتھ پڑھتے تھے، اور میں نے بھی ایسا ہی کیا۔ جب میں نے زبور 127ویں کی تلاوت کی ہے تو پہلے میں نے اس کا ٹائٹل پڑھا ہے، اس کا سرنامہ پڑھا ہے، اور اس کے سرنامہ پڑھنے سے زبور کے بارے میں ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے اندر کیا کیا چیز بیان کی گئی۔ اور اس کا جو ٹائٹل ہے یہ 15 مزامیر کے اوپر ہے۔ زبور 120 سے لے کر زبور 134 تک اگر پڑھیں تو ان 15 مزامیر کے اوپر یہی ٹائٹل ہے، مالوت یعنی ہیکل کی زیارت کا گیت۔ اور یہ 15 مزامیر جب ترتیب دیے گئے تو اس کی وجہ یہ تھی کہ خدا نے جب حزقیہ کی عمر کے 15 سال بڑھائے، اسے شفا دی، اور اس نے ان 15 مزامیر کو ترتیب دیا، لکھا نہیں، ترتیب دیا، اور لوگوں سے کہا کہ انہیں پڑھا کریں۔ خاص طور پر یہ 3 مزامیر، یہ 15 مزامیر، یہ جب لوگ ہیکل کی زیارت کے لیے جاتے تو راستے میں پڑھتے، راستے میں گاتے جاتے، خدا دے کر جدوں میں جانا ٹولیاں نال، اکھیاں چکنا میں وال پہاڑاں، مدد لئی میں کس نو پکاراں۔ اور عام طور پر ہمارے چرچ میں لوگ ڈیروں زبانی زبور پڑھتے ہیں، اور یہ بھی انہی میں سے ایک ہے جس کو ہم زبانی پڑھتے ہیں۔ اور جب وہ جاتے، اور سال میں 3 بار ایسا شریعت میں انہیں کہا گیا تھا، اس طرح کی کتاب کے 16ویں باب کی 16ویں آیت میں، بنی اسرائیل سال میں 3 عیدیں مناتے تھے بڑی، اور ان 3 عیدوں پر
وہ جتنے جوان تھے اور یہودی 20 سال سے اوپر کو بالغ سمجھا جاتا، 20 سال سے کم عمر کے لوگوں کو اور خواتین کو گنا نہیں جاتا، اور جو 20 سال کی زائد کی عمر کے لوگ تھے انہیں شرعی طور پر یہ حکم تھا استثنا کی کتاب کے 16ویں باب کی 16ویں آیت میں کہ جب تم جاؤ خدا کے گھر میں تو ان مزامیر کو تین سال میں 3 بار جب جاؤ اور جا کر راستے میں بھی اور وہاں بھی جا کر ان کو پڑھا کرو. اور ہیکل کے 15 زینے تھے، 15 سیڑھیاں تھیں، ہر سیڑھی پر کھڑے ہو کے ایک زبور پڑھتے اور اگلی سیڑھی پر چلے جاتے. ہیکل میں داخل ہونے کے لیے ان 15 مزامیر کو بھی پڑھا جاتا، راستے میں بھی پڑھتے اور وہاں جا کر بھی جب ہیکل میں جاتے تو پھر بھی پڑھتے. اور مجھے یاد ہے کہ جب ہم سیالکوٹ کنونشن پر جاتے تھے آج سے 100 سال پہلے، 125 سال پہلے، تو تب بھی ٹولیوں میں لوگ جاتے تھے. تب کاریں تو نہیں ہوتی، گڈوں پر جاتے تھے، دور دور سے ینگسٹن آباد، مارٹن پور سے اور شہروں سے لوگ جاتے اور ٹولیوں میں جاتے. اور وجہ یہ تھی کہ ٹولیوں میں اس لیے سفر کیا جاتا تھا کہ کوئی چوری نہ ہو، کوئی ڈاکہ نہ ہو، کوئی ایسا کام نہ ہو جو ان کے ساتھ، اس لیے وہ اکٹھے مل کر جاتے اور خداوند کے گھر میں اس کی عبادت کرتے. کلام مقدس میں جن 3 عیدوں کا ذکر ہمیں ملتا ہے، بے خمیری، عید روٹی کی عید، ہفتوں کی عید، اور تیسری عید جو جس میں وہ خیموں میں رہتے تھے، ڈالیوں میں رہتے تھے، اور اس عید پر بھی وہاں جاتے تھے اور خداوند کی عبادت کرتے. اور یہ زبور لکھا دو خیال پیش کیے جاتے ہیں کہ اس کو مقدس داؤد نے لکھا لیکن اپنے بیٹے کے نام ڈیڈیکیٹ کر دیا، بیٹے کو دے دیا، بیٹے کو لکھ کر بیٹے کو دے دیا کہ یہ زبور تمہارے لیے ہے. عام طور پر شاعر بھی ایسا کرتے ہیں کہ کوئی چیز کسی کو 2 خیال پیش کیے جاتے ہیں. دوسرا خیال یہ ہے کہ یہ سلیمان بادشاہ نے خود لکھا ہے. پہلا خیال یہ ہے کہ مقدس داؤد نے لکھا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ سلیمان بادشاہ نے خود یہ لکھا ہے. اور سلیمان بادشاہ اپنے متحدہ جو ان کی ریاست تھی اس کا 3را بادشاہ تھا اور یہ آخری بادشاہ تھا. اس نے اس زبور کو لکھا اور اس نے اپنی زندگی میں جو بڑے کام کیے وہ یہ تھے کہ اس نے ہیکل کی تعمیر کی، ہیکل کو تعمیر کیا، اور اس نے انتظام بڑا حکومت کا اعلیٰ کیا. اس کے انتظام ایسے تھے کہ اسے سبا کی ملکہ دیکھنے کے لیے آئی. سبا کی ملکہ اس کے انتظام کو دیکھ لیں، اس کے کام، انتظام اور اس کی تعمیرات، محل اس نے تعمیر کیے، ہیکل اس نے سب جو بڑا کام کیا جو اس نے ہیکل سلیمانی تعمیر کی. اور وہ یہاں پر اس زبور میں پہلے تو بات یہ ہے کہ یہ زبور ملوت یعنی ہیکل کی زیارت کا گیت ہے، اور دوسری بات یہ میں نے بتائی کہ یہ سلیمان کا ہے. اور یہ ایسا شخص ہے جس کے نظام حکومت کو لوگ دیکھنے کے لیے آتے تھے، اور وہ کہتے کہ اگر خداوندی گھر نہ بنائے تو بنانے والوں کی محنت بس. گھر 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک افراد سے بنتے ہیں، اور اگر ہم پیدائش کی کتاب کے 2 باب کی 18ویں آیت کو پڑھیں تو وہاں خدا نے جب آدم کو دیکھا اس نے کہا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں، میں اس کے لیے ایک مددگار اس کی بناؤں گا. خدا نے پہلا خاندان اور پہلا قبیلہ بنانے کا ارادہ کیا. جب خدا نے آدم کو بنایا پھر انہیں برکت دی، بڑھو پھلو اور زمین کو معمور و محکوم کرو. اس کے ساتھ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ خدا نے جب آدم کو دیکھا تو خدا نے کہا اچھا نہیں ہے. اس سے پہلے جتنی دفعہ خدا جس چیز کو دیکھتا کہتا بہت اچھا ہے، ویری گڈ، بہت اچھا ہے، اعلیٰ ہے، خوبصورت ہے، عظیم ہے. لیکن جب آدم پر نظر پڑتی ہے خدا کہتے کہ اچھا نہیں ہے. یہ پہلی نہ ہے جو خداوند کے منہ سے نکلی، یعنی آدم کا اکیلا نہ اچھا نہیں. اس نے ایک خاندان بنانے کا فیصلہ کیا اور خدا نے خاندان کو بنا دیا، جوڑا بنا دیا. اور پھر دوسری بات ہے کہ جسے ہم خاندان کہتے ہیں، گھر گھرانہ کہتے ہیں، یہ بھی خدا بناتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ گھر جو یہ بنا ہوا ہے، یہ اس میں دیکھ رہا ہوں کہ اینٹیں لگی ہیں، سیمنٹ لگا ہے، ریت لگی ہے، سریا لگا ہے، لوہا لگا ہے، لکڑی لگی ہے. کوئی بھی ایسی چیز نہیں جو انسان نے بنائی. ہاں انسان نے ترتیب دیا ہے، بنایا خدا نے ہے، انسان صرف ترتیب دیتا ہے، بنانے والا خدا ہے. اور اس میں جتنی چیزیں میں نے بیان کیا، پتھر پہاڑوں سے آتا ہے، اینٹیں مٹی سے بن جاتی ہیں، لکڑی کا کام ہم درختوں سے لے لیتے ہیں، اور لوہا آج سے لاکھوں سال پہلے جب خدا نے زمین کو تخلیق کیا تو کانوں میں لوہا بھی رکھ دیا.
ہر چیز یہاں پر موجود ہے, ہم لے کے اسے ترتیب دے دیتے ہیں, بنا لیتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ گھر بھی خدا بناتا ہے. میں حفظ آباد میں کوئی 18 سال پہلے میں حفظ آباد میں پادری تھا, اور میں گھر میں گیا اور میں دعا کر رہا تھا. تقریباً 20 سال پرانی بات ہوگی. میں دعا کر رہا, اور جب میں دعا کر رہا ہوں, گھر کتنا تھا, چھوٹا سا, جتنا ہمارا کچن ہوتا ہے اتنا گھر تھا, اور میں چارپائی پہ بیٹھا, ایک چارپائی لگتی تھی, گھر والے نیچے بیٹھے. جب میں دعا کر رہا تھا تو خدا بار بار مجھے, میرے ساتھ ہم کلام ہو رہا تھا کہ انہیں کہا میں تمہارا گھر بناؤں گا, اور 3 ماہ میں بناؤں گا, اور 3 کمروں کا ہوگا. میں دعا ختم کی اور میں نے کہا بھی ایک پیغام خدا نے مجھے دیا ہے کہ آپ کا گھر خدا بنانا چاہتا ہے, اور گھر کیسا بنے گا, 3 ماہ میں بنے گا اور 3 کمروں کا بنے گا. وہ کہتے پر صاحب ہمارے ساتھ مذاق نہ کریں, ہم بہت قریب ہیں. میں نے کہا مجھے نہیں پتا, خدا نے مجھے دعا کے درمیان یہ کہا ہے کہ خدا تمہارا گھر بنائے گا. انہوں نے کہا نہیں پادری صاحب ہم بہت غریب ہیں, ہمارے ساتھ ایسی باتیں نہ کریں. میں اٹھ کے آ گیا, اور 2 دن کے بعد وہ شخص میرے پاس بھاگا ہوا. اس نے کہا پادری صاحب میں نے مانگا نہیں, میرے بھائی نے مجھے اتنے پیسے دے دیے, 70,000 دے دیے. تب 20 سال پہلے 70,000 بھی کافی تھا. پھر اس نے کہا مجھے بتایا کہ پادری صاحب میں نے بہت پہلے 10 تنخواہیں ایڈوانس مانگی تھی, محکمے نے وہ بھی مجھے دے دی ہیں, اور پادری صاحب ایک اور میری بہن ہے, اس نے مجھے پیسے دے دیے. میں کہا پھر تو کار شروع کر, اور 3 ماہ میں اس کا گھر 3 کمرے کا خوبصورت بن گیا. جے یہ ہوا نہ گھر نو بناوے, ساڈی محنت اکارت ہی جاوے. اگر خداوندی گھر نہ بنائے تو بنانے والوں کی محنت ابس ہے. میں شاید پاکستان کی سب سے بڑی کلیسیا ہماری ہے, اور ہزاروں لوگ آتے ہیں عام طور پر ایک عبادت میں, اور وہاں پر بہت سے لوگ آتے ہیں کہ پادری صاحب ہمارے پاس اپنا گھر نہیں ہے, ہماری چھت نہیں ہے. تو میں کہتا ہوں اگر کوئی گھر دے سکتا ہے وہ خدا دے سکتا ہے, خدا مہیا کر سکتا ہے. بہت سے لوگ بہت سا کماتے ہیں لیکن رہتے کرائے پر ہیں, ان کے پاس اپنا گھر نہیں ہے. اور خدا کے کلام میں اس بات کو ہم سیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل قوم ملک مصر میں 430 سال تک غلامی کی حالت میں رہے. 430 سالوں کے بعد مقدس موسیٰ کی قیادت میں خدا انہیں نکال کر لایا, اور مقدس ہارون کی قیادت میں خدا انہیں نکال کر لایا, اور 40 سال وہ بیابان میں رہے. یہ سفر عام طور پر 12 سے 15 دن میں پیدل قافلے کر لیا کرتے تھے, اور یہ سفر 40 سالوں پر محیط ہو گیا. وجہ یہ تھی کہ راستے میں خدا کے خلاف بولتے, بڑبڑاتے اور بری باتیں کرتے رہے, اور خدا نے انہیں اس کی سزا یہ دی کہ 40 سال تک وہ بیابان میں رہے. اور جو ان کی اگلی نسل تھی, جتنے گنے گئے تھے وہ تقریباً خروج کی کتاب میں اس کا بیان کیا کہ 6 لاکھ تھے, اور اگر ان کا حساب کر لیا جائے 6 لاکھ مرد تھے اور 20 سال سے زائد عمر کے تھے. اگر 6 سال جنگی مرد تھے تو وہ شادی شدہ بھی تھے. 6 لاکھ ان کی بیویاں ہوں گی, اور اگر ایک گھر کے 2 بچے ہوں تو تقریباً 12 لاکھ. لیکن یہ عام طور پر 26-27 لاکھ لوگ ہوں گے جو ملک مصر کے اندر سے 430 سال کے بعد نکل آئے, اور 40 سال یہ بیابان میں رہے. اور ان کے پاس کوئی گھر نہیں تھا, کوئی کپڑے نہیں تھے, کوئی کچھ نہیں تھا. راستے میں کوئی انہوں نے کام نہیں کیا, انہوں نے کوئی کھیتی باڑی نہیں کی, کوئی تعمیر کا کام نہیں کیا. اور جب ان کو ضرورت ہوتی تھی خدا بادل کے طور پر ان کے اوپر موجود ہوتا تھا, خدا بادل کی طرح ان کے اوپر موجود ہوتا تھا. اور کسی کے ان 40 سالوں میں نہ کپڑے پھٹے نہ جوتیاں ٹوٹیں. جو پہن کے نکلے تھے بھائی, کوئی انہوں نے راستے میں فصل نہیں اگائی, کسی نے چاول نہیں اگائے. خدا جب ان کو ضرورت ہوتی تھی خدا روٹی مہیا کرتا تھا. اور میں نے من تو نہیں کھایا, لیکن میں جانتا ہوں کہ تینوں چنگیاں چیزاں نالو ہے رجاندہ. خدا نے آسمان سے من برسانا شروع کر دیا. وہ 40 سال تک بیابان میں رہے, اور خدا نے آسمان سے روٹیاں برسانا شروع کر دی, اور وہ کھاتے. پھر انہوں نے کہا کہ ہم تو مصر میں جب تھے ہم روٹیاں نہیں کھاتے تھے, ہم تو بوٹیاں بھی کھاتے تھے. اور خدا نے کیا کیا, بٹیرے وہاں بیچنے شروع کر دیے. اور بٹیرے میں بڑے کھاتا ہوں, بٹیرے کا گوشت بڑا مزیدار ہوتا ہے. اگر آپ نے گوشت کھایا پرندوں کا, تو پرندوں میں سب سے مزیدار گوشت بٹیرے کا ہوتا ہے, تیتر کا, بٹیرے کا. میں اکثر کھاتا ہوں. اور دوسرا جو گوشت, اکثر میں ایک اور بات بتا دوں کہ میں پریچ کرتا ہوں عام طور پر یہ کہ گوشت کھانا ہے تو وڈا نہ کھاؤ, مچھی ضرور کھایا کرو, تینوں چنگیاں چیزاں نال وہ ہے رجاندہ. اور میں بیان کر رہا تھا کہ خدا اس علاقے میں بٹیرے نہیں تھے, دوسرے علاقے سے آتے تھے اڑ کر, وہ پکڑ کر انہیں کھا لیتے تھے. اور جب گھر کی ضرورت آئی تو
خدا بادل کی طرح ان کے اوپر موجود رہتا تھا، نہ انہیں سردی لگتی نہ گرمی لگتی. خدا جب ہمارے ملک میں تو لوڈ شیڈنگ کافی ہے، جب روشنی کی ضرورت تھی خدا آگ کے ستون کی طرح ان کے سامنے کھڑا رہتا، ان کے کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی تھی. اگر خدا مندی گھر نہ بنائے تو بنانے والوں کی محنت ابس ہے. یاد رکھیں کہ خدا گھر بناتا ہے، خدا خاندان بناتا ہے. اور دو باتیں میں نے بیان کی ہیں کہ خاندان بھی خدا بناتا ہے اور گھر بھی خدا بناتا ہے. مہربانی سے اگر آپ کے پاس گھر نہیں ہے تو ایمان رکھیں، اگر آپ مانگیں گے تو وہ آپ کو دے گا. اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ مانگو تو تمہیں، یسوع کے مشہور پہاڑی باز میں اس کا جو سب سے بڑا خطبہ ہے اس میں بیان کرتے ہیں کہ مانگو تو تمہیں دیا جائے. آگے نہیں لکھا کیا مانگو، جو مرضی مانگ لو. آگے فل ان دا بلینکس ہے، خالی جگہ پر کرنی ہے. آپ کو جو چاہیے، اگر گھر چاہیے تو گھر. اور میں اکثر کہتا ہوں کہ مہربانی کر کے کار چھوٹے نہ مانگیا کرو. عام طور پر لوگ میرے پاس آتے ہیں، پادری صاحب ذرا 3 کمرے کا کار. میں کہ میں نہیں دعا کرنی، وڈا کہو میں کر دینا. یاد رکھیں ہم خدا کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں. ہمارا خدا، یسوع نے کہا تھا آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا. جس سے ہم مانگتے ہیں اکثر ہم خدا سے ڈر کر نہ مانگے، خدا سے ڈر کر نہ مانگے. خدا سے اب مانگتے ہیں تو خدا کو بڑا جان کر مانگے کہ اس کے پاس زمین اور آسمان کا کل اختیار ہے، اس کے پاس ساری زمین ہے. اور اکثر ہم مانگتے ہی نہیں. مانگ کے تو دیکھیں. مجھے یاد ہے کہ میں کوریا میں ایک چرچ میں کھڑا تھا. میں نے خدا سے کہا کہ خداوندہ کوئی ایسا بڑا چرچ پاکستان میں بھی بن سکتا ہے؟ خدا نے کہا ہاں بن سکتا ہے. تو ہمارا چرچ شاید پاکستان کا سب سے بڑا چرچ ہے. اس میں عام طور پر 6000 لوگ اندر بیٹھ جاتے ہیں. 16,000 اسکوائر فٹ کا وہ ہال ہے جس کے اندر تقریباً اگر پھنس پھس کے لوگ بیٹھے تو 6-7 ہزار بیٹھ جاتے ہیں. اور خدا کہتے ہیں اگر خدا مندی گھر نہ بنائے. تو میں نے خدا سے کہا کہ خدا تیرے کلام میں لکھا ہے کہ تو گھر بناتا ہے، ذرا ہمارے پاس بھی ایسا ہی گھر بنا دے. تو خدا نے بنا دیا، خدا نے بنا دیا. خدا نے وسائل مہیا کر دیے اور گھر بن گیا. اور کلام مقدس میں دوسری بات بیان کی جاتی ہے. دیکھو کلام مقدس میں تو بنانے والوں کی محنت ابس ہے. اگر خداوندی شہر کی حفاظت نہ کرے تو نگہبان کا جاگنا ابس ہے. دوسری بات ہے حفاظت کی. ہمارا چرچ شہر کے بالکل سینٹر میں ہے، گھنٹہ کر کے بازاروں میں ہے، گھنٹہ کر بالکل شہر میں مڈل میں ہے. اور 2 دفعہ دہشت گردوں نے ہمارے چرچ پر، کیونکہ جب ہمارا چرچ ختم ہوتا ہے سڑکیں بلاک ہو جاتی ہیں، بند ہو جاتی ہیں، راستے بند ہو جاتے ہیں. ہزاروں لوگ جب اندر سے نکلتے ہیں تو 2 دفعہ دہشت گردوں نے ہم پر حملہ کرنے کی کوشش کی. ایک دفعہ 8 دہشت گرد آئے اور گھر انہوں نے گھنٹہ کرے 8 بازاروں میں انہوں نے گھر کرائے پہ لے لیا اور رہنا شروع کر دیا اور ہمارے چرچ کی ریکی شروع کر دی. اور ان کی ریکی ہو گئی. کسی نے خبر نوٹ کر دی. میں گھر پہ ٹی وی دیکھ رہا تھا اور دہشت گرد نے کہا، لوگوں نے کہا کہ فیصل آباد کی کسی چرچ پر حملہ کرنے کے لیے. کیپٹل ٹی وی میں دیکھ رہا تھا، اس کے نیچے چل رہا تھا ٹکر. اور میں نے کہا خداوند یہ تو ہمارا ہی چرچ ہے. میں جا کے گرجے میں بند ہو گیا اور 3 دن میں اندر ہی رہا، میں باہر نہیں نکلا. میں نے کہا خداوند اگر یہ ہمارا چرچ ہے تو ہماری مدد کر. اور دوسرے دن ان کی فون کال انٹرسپٹ ہو گئی اور آرمی نے آ کے انہیں اٹھا لیا. ہمارا چرچ بچ گیا. اور میرے ایک استاد ہیں، میرے دوست ہیں، بزرگ ہیں میرے، 3 پشتوں تک پاکستان میں وہ مشنری رہے. اور جب انہوں نے پریسبیٹرین چرچ میں اور تھل میں جو پنڈ ہے انہوں نے آباد کی ہے، ان کا پاکستان میں بہت سی چیزیں کہتے ہیں ہم نے آباد کی، ہم نے لے کر آئے پاکستان میں. وہ مجھے کہتے ہیں کہ 32 دفعہ 40 سال 3 پشتوں تک وہ یہاں پر خدمت کر کے گئے. تیسری پشت چلی گئی واپس. وہ کہتے ہیں پاکستان میں جس علاقے میں خدمت کرتا تھا 32 دفعہ مجھ پر حملہ ہوا اور کئی دفعہ میری کان پٹی پر رکھ کر گولی چلانا چاہتے تھے. میری کان پٹی پر جب پسٹل آتا تھا تو نہیں سے چلتا تھا. خدا نے منع کر دیا تھا. خدا میری حفاظت کرتا تھا. خدا. اور مجھے چند سال پیشتر انہوں نے کہتے میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، ذرا آ. تو بھی میں تیرے بڑا نام سنتا ہوں پاکستان میں، تیری دعائیا خدمت ہے، ذرا میں تجھے ملنا چاہتا ہوں. پھر ہم کسی اور ملک میں چند دن اکٹھے رہے.
تو اس نے مجھے بتایا کہ میرے پر 32 دفعہ قاتلانہ اور کلام مقدس لکھتا ہے اگر خداوندی شہر کی حفاظت نہ کرے تو نگہبان کا جاگنا اب ایسا گھر بن گیا، خاندان بن گئی. اور دوسری بات جو خدا کے کلام میں سے ہم سیکھتے ہیں، خدا حفاظت کرتا ہے، خدا نگہبانی کرتا ہے. اور مجھے یاد ہے کہ میں تجربے میں سے گزرا ہوں، بہت دفعہ زندگی میں ایسے تجربات میں سے گزرا ہوں اور میں نے تجربہ کیا کہ خدا واقعی بچا لیتا ہے. اور کئی دفعہ لوگ بھی آ کر کہتے ہیں پادری صاحب بڑا حادثہ ہوا لیکن کسی ہستی نے ہمیں بچا لیا، اور وہی خدا ہے جو بچاتا ہے. جب ہم مشکلوں، مصیبتوں، دکھوں، پریشانیوں، بیماریوں سے، ایکسیڈنٹ سے، حادثات سے گزرتے ہیں تو خدا ہمیں بچا لیتا ہے. کلام مقدس میں اس بات کو بیان کیا اگر خداوند شہر کی حفاظت نہ کرے تو نگہبان کا جاگنا بس ہے. خدا حفاظت کرتا ہے. خاندان بن گیا، گھر بن گیا، اولاد آ گئی، اور خدا حفاظت بھی کرتا ہے. خدا اپنے لوگوں کی حفاظت کرتا ہے. اس کی حفاظت کا کیا طریقہ ہے؟ جس جگہ پر دعا ہوتی ہے، یہودی ربی روایت کرتے ہیں کہ ان کے گھر کے گرد ایک باڑ لگ جاتی ہے. ان کے گھر کے گرد ایک باڑ لگ جاتی ہے جس میں شیطانی قوتیں داخل نہیں ہوتی. اگر ہم ایوب کی کتاب کے پہلے باب میں پڑھیں تو ایوب کہتا ہے، ایوب سے خدا کی حضوری میں شیطان جاتا ہے، وہ کہتا ہے تو نے میرے بندے ایوب کے حال کو دیکھا؟ ہاں میں کہتا جانتا ہوں اسے، لیکن میں کیا کروں، تو نے اس کے اور اس کے گھر کے گرد ایک باڑ لگا رکھی ہے جس میں داخل نہیں ہو سکتا. خدا جو باڑ لگاتا ہے وہ کلا نما ہوتی ہے. اور میں نے ایوب کا گھر دیکھا، میں وہاں گیا ہوں اس کے پاس بھی اس گھر کو، اور میں نے وہاں جا کر دیکھا کہ کیسے خدا نے اس کی حفاظت کی، کیسے خدا نے اس کی نگہبانی کی. اور اگلی بات جو میں بتانا چاہتا ہوں، خدا میری اور آپ کی بھی حفاظت کر سکتا ہے. خدا پر توکل کریں، خدا پر بھروسہ کریں، اس سے مانگیں. وہ گھر بھی بناتا ہے، خاندان بھی بناتا ہے، اور وہ حفاظت بھی کرتا ہے، وہ نگہبانی بھی کرتا ہے. اور کلام مقدس میں اس بات کو اس زبور میں بیان کیا گیا. یہ 15 زبور جو میں بتائے ہیں ہیکل کی زیارت کا گیت، یہ چھوٹے زبور ہیں، پڑھ لیجئے گا کبھی جا کر. یہ بالکل چھوٹے چھوٹے زبور ہیں، اس لیے کہ بنی اسرائیل قوم انہیں زبانی یاد کرتی تھی. اور زبور 132واں تھوڑا سا لمبا ہے، باقی سارے چند آیتوں پر مشتمل ہے. صرف زبور 132واں تھوڑا سا لمبا ہے، اس لیے اسے زبانی یاد کریں، اسے پڑھا کریں. اور اس میں جو اگلی بات بیان کی گئی کہ تمہارے لیے سویرے اٹھنا اور دیر میں آرام کرنا اور مشقت کی روٹی کھانا ابس ہے. گھر بن گیا، خاندان بن گئے، حفاظت ہو گئی. اور پھر خدا روٹی کی بات کرتا ہے. ہم صبح جب سو کر اٹھتے ہیں تو سب سے پہلا دل کرتا ہے کچھ کھانے کو مل جائے. اور ہمارے ملک میں 70 کی دہائی میں، ذرا جو میری عمر کے لوگ ہیں، ذرا میرے سے سیانے جو ہم جانتے ہوں گے کہ 70 کی دہائی میں ہمارے ملک میں کسی سیاسی لیڈر نے نعرہ لگایا تھا کہ میں روٹی اور کپڑا اور مکان دوں گا. اور پچھلے 50 سالوں میں نہ کسی کو روٹی ملی، نہ کسی کو کپڑا اور نہ کسی کو مکان. روٹی، کپڑا، مکان خدا دیتا ہے. روٹی کپڑا خدا مہیا کرتا ہے، کوئی سیاسی لیڈر نہیں دے سکتا. کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہ اپنے محبوب کو تو نیند ہی میں دے دیتا ہے. اس کا مطلب ہے جب ہم سوتے ہیں ہمارا خدا جاگتا ہے، ہمارا خدا جاگتا ہے اور ہماری روٹی کا وہ بندوبست کرتا ہے. اور انسان کی بنیادی ضرورت روٹی ہے. اور میں نے بیان کیا کہ بنی اسرائیل کو 40 سال تک اس نے روٹی کھلائی. اور جس یسوع کی میں اور آپ عبادت کرتے ہیں، جس یسوع کو میں اور آپ مانتے ہیں، وہ ایسی ہستی ہے جس نے 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں لی اور اس نے 12-15 ہزار لوگوں کو سیر کر دیا. روٹیاں کتنی تھی؟ 5. جب یہ معجزہ آپ پڑھتے ہیں وہاں پر 5000 لکھا ہے، لیکن بلین میکڈونلڈ کہتا ہے کہ وہ 5000 نہیں تھے کیونکہ بچوں اور عورتوں کے علاوہ وہاں لکھا ہے. اگر بچوں کو شامل کر لیا جائے، اور یہودی میں نے پہلے بتایا تھا کہ بچوں کو اور عورتوں کو نہیں گنتے تھے، اگر بچوں اور عورتوں کو شامل کر لیا جائے، آج بھی میں نے عورتیں زیادہ لگتی ہیں، بچوں اور عورتوں کو شامل کر لیا جائے تو یہ 12 سے 15 ہزار لوگ تھے. اور روٹیاں کتنی تھی؟ 5. ایک روٹی 3000 لوگوں کو آئی تھی. 3000 لوگوں نے ایک روٹی کھائی تھی اور روٹیاں پھر بچ گئیں. 12 ٹوکرے ٹکڑوں کے بچے. اور یسوع کے شاگرد کتنے تھے؟ 12. یسوع کے شاگرد کتنے تھے؟ 12. ہر شاگرد کو یسوع نے کہا ایک ٹوکرا ذرا اٹھا لے، ایک ٹوکرا ذرا پکڑ لے، تینوں چنگیاں چیزاں نا باہر جاندہ. انہوں نے روٹی کھائی اور میرا خیال ہے ٹکڑے اتار کے کھائی، موجیں لے کے کھائی. اور ایک مچھلی تقریباً 6000 لوگوں نے کھائی. 6-7 ہزار لوگوں نے ایک مچھلی کھائی.
اور جس خدا کی ہم عبادت کرتے ہیں وہ کہتا ہے وہ روٹی دیتا ہے. جب ہمیں روٹی کی ضرورت ہوتی ہے تو خدا ہمیں مہیا کرتا ہے. انسان کی میں نے کہا بنیادی ضرورت روٹی ہے. اس کے بعد ہم بیمار بھی ہوتے ہیں, ہمیں شفا بھی چاہیے, گھر بھی چاہیے, خاندان بھی چاہیے, لیکن روٹی بھی بنیادی ضرورت ہے اور خدا مہیا کرتا ہے. خدا ان کے کلام میں اس بات کا وعدہ کیا گیا. اور جس خدا کی میں اور آپ عبادت کرتے ہیں وہ خدا روٹی مہیا کرتا ہے. سارپت کی بیوہ, اس نے جس کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ وہ یونا کی ماں تھی. بیوہ یونا کی ماں تھی اور یونا بچپن میں اپنے گھر میں ہر روز 2-3 بار معجزہ ہوتا دیکھتا تھا. جتنی بار ماں مٹکے میں ہاتھ ڈالتی تھی اندر سے آٹا نکل آتا تھا, جتنی بار کپی کو ڈیلتی تھی اندر سے تیل نکل آتا تھا. خدا ایسا خدا ہے جو مہیا کرتا ہے, روٹی مہیا کرتا ہے. اس وقت ملک میں قحط تھا, ملک میں کال تھا, لیکن جس کو خدا برکت دیتا ہے اس کو روٹی وہ افراد کے ساتھ دیتا ہے. یاد رکھیں کہ میں نے اس بات کا تجربہ کیا ہے کہ خدا جب روٹیاں دیتا ہے تو اس کا اندازہ ہی کوئی نہیں وہ کتنی دیتا ہے. مجھے یاد ہے کہ اس اسٹر پر ہمارے ہاں تقریباً 3-4 عبادت ہوتی ہیں, کرسمس پہ بھی 3-4 عبادت ہوتی ہیں دن میں. اور میں نے کہا کہ بھئی کئی سال میں نے ناشتہ نہیں دیا تھا, ہم نے ناشتے کا بندوبست کیا. میں نے کہا اس سال ہم روٹی دیں گے, ناشتہ دیں گے مارننگ سروس میں. تو ہم سے 6 سے 7 ہزار لوگ پہلی عبادت میں آئے. میں نے کہا سب کھانا کھا کے جائیں بھی, سب نے کھانا کھا لیا, روٹی پھر بچ گئی. اگلی عبادت میں پھر 6-7 ہزار لوگ آئے. میں نے کہا بھی روٹی کھا کے جانا ہے, روٹی کھا کے گئے. اگلی عبادت میں پھر گرجا بھر گیا. میں نے کہا بھی روٹی کھا کے جانا ہے, روٹی پھر بچ گئی. تقریباً 15 ہزار لوگ روٹی کھا کے گئے, روٹیاں پھر بچ گئیں, دیگیں پھر پڑی ہوئی. میں نے کہا بسکوٹی والوں کو ہر ایک کو 25-25 نان دو, 25 اور دیگیں بھائی کھانے کے جو سالن ہے ان کو بالٹیاں بھر بھر کے دو, سالن پھر بچ گیا. میں نے اس دن تجربہ کیا کہ خدا روٹی کو برکت دیتا ہے, روٹی کو برکت دیتا ہے, روٹی مہیا کرتا ہے. جس خدا کی میں اور آپ عبادت کرتے ہیں وہ خدا ہمیں روٹی دیتا ہے. اور تعلق کیا ہے کہ مانگنا, مانگو تو تمہیں, روٹی بھی مانگ کے دیکھو خدا دے دیتا ہے, روٹی بھی مانگ کے دیکھو خدا دے دیتا ہے. خدا اور میں خواتین سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ مہربانی سے, میں جب چھوٹا تھا تو میں اپنی ماں کو جب وہ آٹا نکالتی تھی تو گھونتی تھی تو میں دعا کرتے دیکھتا تھا. میں اپنی دعائیں خدمت اپنی ماں سے سیکھی ہے. روزہ رکھنا میں نے اپنی ماں سے سیکھا. میری ماں ہمیشہ 40 روزے رکھتی تھی. چھوٹا تھا میں, لیکن میں دیکھتا تھا میری ماں روٹی پہلی پکاتی تھی تو دعا کرتی تھی. پہلی روٹی ہمیں کھانے کے لیے دیتی تھی, وہ کہتی تھی دعا کرو, یہ روٹی خدا نے ہمیں دی ہے. میں نے اپنی ماں سے روزہ رکھنا سیکھا. اور مائیں مہربانی سے جب روٹی پکائیں تو دعا کر لیا کریں, روٹی پکائیں تو دعا کر لیا کریں. جس گھر میں روٹی پر دعا ہوتی ہے اس گھر میں آٹا شاپروں میں نہیں آتا, اس گھر میں آٹا بوریوں میں آتا ہے. جس گھر میں روٹی کے لیے دعا کرتے ہیں اس گھر میں کبھی بچے بوٹیوں سے نہیں لڑتے, اس گھر میں بچے کبھی روٹیوں سے نہیں لڑتے. افراد کے ساتھ خدا مہیا کرتا ہے. جس خدا کی میں اور آپ عبادت کرتے ہیں اس نے لکھا ہے کہ مانگو تو تمہیں, میں نے کہا آگے فل ان دا بلینک سے جو مرضی اگر روٹیاں مانگتے ہیں خدا روٹیاں دیتا ہے. اور گھر میں کبھی روٹیوں سے بوٹیوں سے لڑائی نہیں ہوتی. خدا کثرت سے مہیا کرتا ہے, کثرت سے فراہم کرتا ہے. اور کلام مقدس میں اس بات کو بیان کیا گیا. اور روٹی وہ کسے دیتا ہے, میں پھر سے پڑھنا چاہتا ہوں. تمہارے لیے سویرے اٹھنا, دیر میں آرام کرنا اور مشقت کی روٹی کھانا بس ہے, کیونکہ اپنے محبوب کو تو نیند میں دے دے. محبوب, ذرا غور کریں کہ آپ خداوند کے محبوب ہیں کہ نہیں. لفظ ہے, اب غور کریں کہ آپ خداوند کے محبوب ہیں. سڑ جانا موبائل ہے, گھنٹے گھنٹے دا پیکج لایا ہوں, گھر چ دوسرے کمرے چ بھی گل کرنی ہو تو ہوتی ہے, دوسرے کمرے میں بھی بات کرنی ہو تو موبائل پہ ہوتی ہے. اور خدا کے لیے ہمارے پاس 15-20 منٹ سے زیادہ نہیں ہوتے. ہماری عبادت عام طور پر 3-4 گھنٹے چلتی ہے. اور لوگ کئی دفعہ کہتے ہیں جی بڑا لمبا ہو گیا کام, بہت لمبا ہو گیا کام. اور اگر موبائل پہ بات کرنی ہو تو پیکج لگا ہوتا ہے, گھنٹوں گھنٹے بات ہوتی ہے, رات رات بھر بات ہوتی ہے. اور یاد رکھیں
جس خدا کی میں اور آپ عبادت کرتے ہیں اس کے محبوب بن جائیں. اور محبوب کے ساتھ باتیں ختم نہیں ہوتی. اگر پیار ہو تو باتیں ختم نہیں ہوتی. خدا کہتے ہیں وہ اپنے محبوب کو تو نیند ہی میں دے دیتا ہے. جو خدا کو پیار کرتا ہے خدا کہتا ہے وہ میرے محبوب ہے. آپ غور کریں کہ آپ خدا کے محبوب ہیں, خدا کے ساتھ باتیں کرتے ہیں, خدا کے ساتھ وقت گزارتے ہیں. خدا چاہتا ہے کہ آپ کے ساتھ وقت گزاریں, گھنٹوں گھنٹے دعا کریں. اور میں ایسا خادم ہوں جو اپنی زندگی میں بہت سی راتیں جا کر دعا کرتا ہوں. میں ہفتے کی رات کو عام طور پر 2-3 بجے سوتا ہوں. میں اتوار کی تیاری کرتا ہوں, میں نے ہزاروں لوگوں کے آگے کھڑے ہونا. میں جمعے کو ہماری 2 عبادت ہوتی ہیں, اور میں جمعرات کی رات کو اپنی ٹیم کے ساتھ دعا کرتا ہوں کہ صبح میں نے ہزاروں لوگوں کے سامنے کھڑے ہونا. اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہ اپنے محبوب کو تو نیند ہی میں دے دیتا ہے. محبوب وہ ہوتا ہے جو اپنے دوست کو, اپنے محبوب کو وقت دیتا ہے, اس کے ساتھ باتیں کرتا ہے, اس کے ساتھ راز و نیاز کرتا ہے. ذرا خدا کے ساتھ راز و نیاز کر کے دیکھیں, خدا کے ساتھ باتیں کر کے دیکھیں. خدا کے ساتھ یاد رکھیں کہ خدا ہمارے ساتھ باتیں کرتا ہے. جس خدا کی میں اور آپ عبادت کرتے ہیں وہ زندہ ہے, اور زندہ سنتا بھی ہے اور بولتا بھی ہے, جواب بھی دیتا ہے دعاؤں کا. اور کلام مقدس میں اس بات کو بیان کیا گیا. اور کیونکہ وہ اپنے محبوب کو تو نیند ہی میں دے دیتا ہے. دیکھو اولاد خداوند کی طرف سے میراث ہے, اور پیٹ کا پھل اسی کی طرف سے اجر ہے. گھر بن گیا, خاندان بن گئے, روٹی مل گئی, حفاظت ہو گئی, اور اگلا جو وعدہ ہے وہ ہے اولاد کا. اور خدا نے بھی جب پہلا جوڑا بنایا خدا نے برکت دی کہ بڑو پھلو اور زمین کو معموروں میں کم کرو. اگلا وعدہ ہے اولاد کا. خدا اولاد دیتے ہیں. اور عام طور پر خواتین بیٹیاں میرے پاس آ کر روتی ہیں جب, تو وہ کہتی ہیں پادری صاحب ڈاکٹر نے مجھے جواب دے دیا کہ میں ماں نہیں بن سکتی. میں کہ چل جا, تجھے ڈاکٹر نے جواب دیا, میرے خدا نے جواب نہیں ابھی دیا, اور میرا خدا تجھے دے گا. اور ابھی پچھلے ہفتے, صرف پچھلے ہفتے ہمارے پاس 4 گواہیاں آئی ہیں. ایک خاتون جو 20 سال کے بعد اپنی بیٹی لے کر گرجے میں آئی. 20 سال کے بعد جب امیدیں ختم ہو جاتی ہیں, وہ بیٹی لے کے آئی گواہی دینے کے لیے. ایک اسی دن ایک 16 سال کے بعد کہ میری گود بھر گئی ہے, وہ گرجے میں آ گئی. ایک تیسری عورت جو 11 سال کے بعد بیٹی لے کر گرجے میں آئی, اور ایک چوتھی عورت جو 5 سال کے بعد بیبی لے کر گرجے میں آئی. صرف ایک ہفتے کی میں بات بتا رہا ہوں کہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ دیکھو اولاد خداوند کی طرف سے میراث ہے, اور کوئی اولاد نہیں دے سکتا, کوئی اولاد مہیا نہیں کر سکتا. اگر کوئی اولاد دے سکتا ہے, جہاں پر ابھی پچھلے دنوں میں وہاں پر الائڈ ہاسپٹل میں ڈاکٹرز کے ساتھ کلام کر رہا تھا. میں ایسا خادم ہوں جو جسے یونیورسٹیاں بک کرتی ہیں لیکچر کے لیے. میں جتنی فیصل آباد میں یونیورسٹی ہے میں لیکچر کے لیے وہاں جاتا ہوں. اور مجھے ہاسپٹل میں بلایا گیا, اور میں نے ڈاکٹر سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب جہاں پر آپ کی میڈیکل سائنس ختم ہوتی ہے اس سے ذرا آگے میرا خدا شروع ہوتا ہے. جہاں پر ادویات کام نہیں کرتی وہاں پر میرا خدا کام کرتا ہے. وہاں پر کلام مقدس اس بات کو بیان کرتا ہے, دیکھو اولاد خداوند کی طرف سے میراث ہے, اور پیٹ کا پھل اسی کی طرف سے اجر ہے. ایک رات میں 2 بجے سیٹرڈے نائٹ, میں نے یوزولی سلیپ لیٹ, ایوری سیٹرڈے نائٹ میں رات کو دیر سے سوتا ہوں, میں صبح سوتا ہوں تقریباً. اور میں رات 2 بجے دعا کر رہا تھا, خدا میرے ساتھ ہم کلام ہوا, خدا میرے ساتھ بات کر رہا. اس نے کہا صبح جا کے ذرا گرجے میں اعلان کر دینا میں 25 سال سے بے اولاد جوڑوں کو اولاد دوں گا. میں نے کہا خداوند بڑا مشکل کام ہے. خدا نے کہا جا کر دینا صبح. میں جا کے سنڈے کی سروس میں نے صبح جا کے اعلان کر دیا. خدا نے ایسے میں نے کہا خدا نے رات کو مجھے کہا کہ جو 25 سال سے بے اولاد ہیں میں ان کی گود بھروں گا. تو پھر لینا ہی لگ گئی ہیں, جنی ہیں بے اولاد بیٹھی ہیں سی سب کی گود بھر گئی. اور جو سب سے زیادہ عمر رسیدہ تھی اس کی شادی کو 23 سال ہوئے اور اس کی گود بھی بھر گئی. 12-15 سال آنی تو لینا ہی لگ گئی ہیں. خدا نے مجھے کہا, اور میں نے جا کے سنڈے سروس سے اعلان کر دیا. میں نے کہا خداوند نے رات کو مجھے کہا ہے کہ میں بے اولاد جوڑوں کو اولاد دوں گا, اور جو 25 سال سے بے اولاد ہیں جا کے پورے چرچ میں اعلان کر دینا میں ان کی گود بھر دوں گا. اور خدا نے ایسا ہی کیا. دیکھو اولاد خداوند کی طرف سے. میں جس خدا کی عبادت کرتا ہوں, آپ جس خدا کی عبادت کرتے ہیں وہ 90 سال کی عمر میں سارا کی گود بھر دیتا ہے. وہ 100 سال کی عمر میں ابراہیم کو باپ بنا دیتا ہے. جس خدا کی ہم عبادت کرتے ہیں جب امید ختم ہو جاتی ہے. گجرانوالہ سے
ایک خاتون میرے پاس آئی اور اس نے کہا کہ میرے اندر وہ سسٹم نہیں ہے کہ میں ماں بن سکوں. میں نے کہا خدا سسٹم ہی کریٹ کر دیتا ہے. میں نے دعا کی اس کے لیے اور اس کی گود بھر گئی. اس نے مجھے گجرانوالہ سے فون کیا. اس نے کہا بھائی صاحب میری گود تو بھر گئی ہے لیکن وہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اندر جگہ کوئی نہیں, بچے نے مر جانا ہے. میں کہ ایمان رکھ, جس خدا نے یہ بچہ دیا ہے وہ جگہ بھی اندر بنا دے گا. اور پھر ایسا ہی ہوا کہ جیسے جیسے وہ بچہ بنتا گیا اور ناڑ میں ہی بچہ پیدا ہو گیا. 9 ماہ کے بعد بچہ. کلام مقدس میں لکھا دیکھو اولاد خداوند کی طرف سے میراث ہے, میراث ہے یہ. اور یہ کون دیتا ہے؟ خدا دیتا ہے. جوانی کے فرزند ایسے ہیں جیسے زبردست کے ہاتھ میں تھی. دیکھو اولاد خداوند کی طرف سے میراث ہے اور پیٹ کا پھل اسی کی طرف سے اجر ہے. جوانی کے فرزند ایسے ہیں جیسے زبردست کے ہاتھ میں تیر. اولاد خدا دیتا ہے, اولاد خدا دیتا ہے اور کوئی نہیں دے سکتا. اس کا اختیار کسی انسان کے پاس نہیں ہے, کسی دوائیوں کے پاس نہیں ہے. جسے میرے ساتھ بابو جی خدمت کرتے ہیں, میرے ساتھ پچھلے 20-22 سال سے ہیں اور ان کی شادی کو 5 سال ہو گئے. میری بیوی مجھے کہتی کہ سارے لیے دعا کرنا تھے, انہوں نے بھی کرنا 5 سال ہو گئے نا. میں کہا چل بلا انہیں. میں نے ان کو بلیس کیا. میں نے کہا میں تمہیں برکت دیتا ہوں, خدا تیری گود کو بھرے. اور ڈاکٹر وہ امریکن ڈاکٹرز کے ساتھ کام کرتے تھے اور ڈاکٹرز نے کہا کہ یہ ماں نہیں بن سکتی. تو میں نے اس کے لیے دعا کی اور میں نے اسے بلیس کیا اور میں آ گیا. اور پھر جسے ڈاکٹر کہتے تھے ایسا بچہ نہیں ہو سکتا, اس کے ٹوینس ہوئے اور 2, ایک بیٹی اور بیٹا 5 سال کے بعد. خدا ایسے کام کرتا ہے, خدا ایسے کام کرتا ہے. جہاں پر ڈاکٹر ناامید کر دیتے ہیں وہاں پر میرا خدا امید دیتا ہے. کلام مقدس میں لکھا ہے جوانی کے فرزند ایسے ہیں جیسے زبردست کے ہاتھ میں تیر. خوش نصیب ہے وہ آدمی جن کا ترکش ان سے بھرا ہے. جوانی جب وہ اپنے دشمنوں سے پاٹک پر باتیں کریں تو شرمندہ نہ. اولاد خدا دیتا ہے لیکن آج تو دور بلٹس کا ہے, گولیوں کا ہے, بارود کا ہے, اسلحے کا ہے. لیکن اس دور میں تیر ہوتے تھے, تیروں کا استعمال کیا جاتا تھا. اور کلام مقدس میں اس بات کو بیان کیا گیا کہ جوانی کے فرزند ایسے ہیں جیسے زبردست کے ہاتھ میں تیر. اگر خدا اولاد دیتا ہے تو خدا کہتا ہے ذرا انہیں سیدھا رکھو. اگر تیر ٹیڑھا ہوتا تھا تو نشانے سے چوک جاتا تھا. اگر اولاد, اور میں نے جب چرچ بنایا, ہمارے چرچ میں عام طور پر کچھ چنگا دن ہو تو 1000 کو تو بچے ہی ہوتے ہیں نا سنڈے اسکول میں, 500-700 بچے ہی ہوتے ہیں سنڈے اسکول میں. تو میں نے جب چرچ بنایا, بیسمنٹ میں ہمارے ہال ہے جو سنڈے اسکول کا ہے, اس میں سب سے پہلے میں ایئر کنڈیشن ہال نیچے کیا. سب سے پہلے ہال میں نے بچوں کا ایئر کنڈیشن کیا تاکہ بچے چرچ میں آئیں. اور ہر مہینے ایک بار بچے سٹیج پر آتے ہیں اور اپنے ماں باپ کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں. اور میں گھروں میں جاتا ہوں, خاندانوں میں جاتا ہوں, میں خوش ہو جاتا ہوں. بچوں مجھے دیکھ کر کہتے ہیں ساڈا ہیرو ہے. میں کہا نہیں, ساڈا ہیرو یسوع ہے. وہ گھر میں ایک دوسرے پر ہاتھ رکھ کے دعا کرتے ہیں جیسے پادری امر کرتا ہے. اور میں شکر کرتا ہوں خدا کا کہ اس شہر میں بہت سے پادری امرک پیدا ہوں گے. بہت سے بچے دعائیہ زندگی میں آگے بڑھ رہے ہیں, بہت سے بچے. اور کلام مقدس میں لکھا ہے اگر خدا آپ کو اولاد دیتا ہے تو ان کی تربیت تیروں کی طرح کریں, ٹیڑھا نہ ہونے دیں. اور مائیں میرے پاس آ کر روتی ہیں, پادری صاحب بچے نے ہیروئن شروع کر دی ہے. وجہ یہ ہے کہ خداوند کے گھر میں نہیں آتے, خداوند کے گھر میں نہیں آتے. بچے, مائیں آج کل موبائل, بچوں کو جو گودی میں ہوتے ہیں وہ رات موبائل نہ کھیلتے نا, ان کو کلام ماں نہیں سنا. یہودی ماں بیٹے کو 3 سال دودھ پلاتی تھی اور بیٹی کو 2 سال, یہ شریعت کے مطابق ہے. بیٹے کو 3 سال اور بیٹی کو 2 سال دودھ پلاتی تھی. اور جتنی دفعہ ماں چھاتی کے ساتھ بچے کو لگاتی تھی اس کے کان میں کلمہ پڑتی تھی. اس طرح کی کتاب 6 باب کی 3 آیت میں جو کلمہ ہے, اس کی ماں اس کے کان میں کلمہ پڑتی تھی اور بچے کے کان میں کلام جاتا تھا. آج بچے کے کان میں موبائل کی آواز جاتی ہے. ہمیں افسوس ہے اس بات پر.
ہم اپنے بچوں کی تربیت، یہودی ماں اپنی بیٹی کو 2 سال تک دودھ پلاتی تھی، جتنی دفعہ ماں دودھ پلاتی چھاتی کے ساتھ لگاتی، اس کے کان میں کلمہ پڑھتی، اس کے کان میں تلاوت سناتی، اس کے کان میں دعائیں جاتی. اور میں نے ایک بک پڑھی تھی پرے فار ان بورن بیبی بہت سال پہلے، اس میں لکھا ہے کہ جب آپ کا بچہ پیدا ہو تب سے ماں کے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر دعا کرنا شروع کرتے، تب سے. اور یہودی ایسے ہی کرتے تھے، اور دنیا میں سب سے جو اچھے سائنسدان ہیں، بڑے سائنسدان ہیں، وہ یہودی ہیں. ماں بچپن سے ان کی تربیت کرتی ہے. ہمیں اولاد خدا دیتا ہے لیکن تربیت کے معاملے میں ہم اچھے نہیں ہیں. ہمیں ضرورت ہے کہ خدا ہمیں اولاد دے تو خدا ہمیں یہ بھی کرے کہ ہم ان کی اچھی تربیت کریں، ان کو اچھا ماحول فراہم کریں. اور اسی بات کو کلام مقدس میں لکھا ہے، جوانی کے فرزندہ سے جیسے زبردست کے ہاتھ میں تیر، خوش نصیب ہے وہ آدمی جس کا ترکش ان سے بھرا ہے. جب وہ اپنے دشمنوں سے پھاٹک پر باتیں کریں گے تو شرمندہ نہ ہوں گے. ہمارے بچے ہمیں شرمندہ کرتے ہیں جب وہ سیدھے نہیں ہوتے، اور خدا ہم چاہتا ہے کہ ہمارے بچے سیدھے ہوں. بچوں کی تربیت اچھی کریں. آپ کی بیٹیوں اور بیٹوں کو اچھے طرح خداوند کے گھر میں لے کر آئیں، اور خداوند کے کلام سے انہیں آشنا کریں، اور انہیں خداوند کے بارے میں بتائیں. خداوند یہی چاہتا ہے. آج کے کلام میں سے ہم نے سیکھی ہے اس بات کو، خدا گھر بناتا ہے، خدا حفاظت کرتا ہے، خدا روٹی دیتا ہے، اور خدا اولاد بھی دیتا ہے، اور پھر خدا چاہتا ہے کہ اس اولاد کی اچھی تربیت کی جائے. خداوند آج کے کلام کے وسیلے سے ہمیں بہت برکت دے. آپ سب کا بہت شکریہ.